أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 89. ولما جاءهم، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، ان کے اللہ کی طرف سے، مصدق لما، ایسی کتاب مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معہ جو ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے، وکانوا اور تھے وہ لوگ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، فلما بس جب، جاءہم آئی ان کے پاس، ما وہ چیز یا ما وہ ذات، عرفوا جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ کفروا تو انکار کر دیا بھی اس کا، فلعنت اللہ بس لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، بئس ما بئس بری ہے، ما وہ چیز، اشتروا بھی کہ خریدی ہے بھی جس کے ذریعے سے، انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا کہ انکار کر دے، بما اس چیز پر، انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے، بغیًا سرکشی کرتی ہے، ان ینزل اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، من فضل اپنے فضل سے، علی من جس پر یشاء چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا بس لوٹے وہ، بغضب علی غضب غضب کے ساتھ غضب پر، وللکافرین اور واسطے کافروں کے، عذاب مہین عذاب ہے، مہین رسوا کن رسوا کرنے والا. آپ کے ذہن میں ہے پچھلی آیات میں بھی یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے، ان آیات میں بھی انہی ہی یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر ہے. پچھلی آیات میں یہ تھا کہ وہ وعظ و نصیحت نہیں سنتے، ان آیات میں یہ ہے کہ ان سے وعظ و نصیحت نہ سننے کا شکوہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ کی کتاب کو کیا سنیں گے، آپ کی وعظ و نصیحت کو کیا سنیں گے، وہ تو اپنی کتاب کو بھی نہیں سنتے، اپنی کتاب پر بھی عمل نہیں کرتے. پچھلی آیت میں آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہے، تو اللہ نے کہا ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور بہت کم وہ ایمان، ان میں بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں، یعنی اکثر یہودی ایمان نہیں لائے، صرف کچھ لوگ جن کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں.
ان میں سے ایک کا آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو نشانیاں پہچان لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب وہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ یہودی آ گئے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے ایک پردے کے پیچھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے میرے بارے میں پوچھنا، بتانا نہیں کہ میں ایمان لا چکا، ابھی تک ان کو پتہ نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہودی ہیں، صرف یہ اتنا پوچھ رہے میں کیسا بندہ۔ تو جب وہ یہودی آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابن سلام کو جانتے ہو؟ هل تعرفون ابن سلام؟ ابن سلام یعنی عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف ہوا، کیسے ہیں وہ؟ تو عبداللہ بن سلام اندر سے سن رہے ہیں بات، انہوں نے کہا خیرنا وابن خیرنا، ہم سب میں بہتر ہے، ہم سب میں وہ بہتر ہے اور بہتر شخص کے بیٹے ہیں، ہم سب میں بہتر شخص کے بیٹے ہیں، اور اعلمنا وابن اعلمنا، اور ہم میں سے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ کہنے کہ ہوا سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ یہ کہا، تو اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، انہوں نے فوراً کلمہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھ لی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب یہ یہودیوں نے سنا آگ بگولا ہو گئے، ناقابل برداشت بات، ویسے بھی جو دشمنی تھی ان کو اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ایک عام بندہ یہ نہیں مسلمان ہو رہا، ایک بہت بڑے عالم مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جو ابھی ایک منٹ پہلے جن کی تعریف ہی کر رہے تھے لمبی چوڑی، اب وہ کہنے لگے نعوذ باللہ کہ ہوا شرنا وابن شرنا، یہ تو ہم میں سے سب سے بدتر شخص ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے۔ ایسے بدل ایک منٹ پہلے زبان پہ کچھ تھا، ایک منٹ بعد کچھ، یہ اتنی ضدی، ایک منٹ بدل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تھوڑے سے لوگوں نے ایمان لائے، عبداللہ بن سلام کچھ تھوڑے بہت، بس اکثر نے انکار کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یہ جو آیات آج ہم نے پڑھی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ہجرت سے پہلے، یہودی لوگ نا، ان کی جب جنگ ہوتی تھی عربوں کے ساتھ، بنو غطفان کے ساتھ، یہ مدینہ منورہ کی یہودیوں کی، خیبر کے یہودیوں کی، دیگر کفار کے ساتھ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے اللہ مفتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، کہ اے اللہ ہمیں فتح دیجیے
اور امی نبی جو پیغمبر ہے، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے ہماری مدد کیجیے۔ یہ دعا مانگتے ہیں۔ بلکہ جب یہ جنگ کرتے تھے شروع میں ان کے نا جو سپاہی ہوتے تھے وہ شکست سے دو چار ہو جاتے تھے، تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو، اپنے لوگوں کو جو جنگ میں شریک ہوتے تھے، یہ دعا سکھائی کہ یہ جب شکست ان کو ہونے لگی نا، شکست ہوتی تھی، تو یہ اپنے علماء کی طرف انہوں نے رجوع کیا، تو علماء نے ان کو دعا سکھائی کہ جنگ کے وقت تم یہ دعا پڑھ لیا۔ وہ دعا کون سی ہے کہ تم یہ دعا پڑھ لے کر، یا اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں آپ کے پیغمبر احمد کے وسیلے سے، کیونکہ کتاب المناب احمد صاحب کے کتاب المناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے وسیلے سے ہماری مدد کی تو ان کو پھر فتح ہوتی تھی۔ تو اس طرح دعا مانگتے تھے۔ اور سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہماری مدینہ منورہ میں ایک محفل لگی ہوئی تھی، وہاں ایک یہودی آیا، تو اس وقت میں کم سن تھا، میری عمر زیادہ نہیں تھی، عمر کم تھی، تو یہودی جو ہے نا وہ کہنے لگا تم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہو، تم نے مرنا ہے، اور ادھر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ بتاؤ۔ ادھر تم نے مرنا ہوگا، ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ادھر جنت ہوگی، ادھر دوزخ ہوگی، ادھر سزا ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ میں نے کہا اچھا، یہ باتیں بھی ہوں گی، وہ تو مشرکین تھے، ان کو کیا پتا، یہ مذہبی لوگ تھے، ان کو پتا تھا۔ تو نے کہا جی سب کچھ ہوگا۔ انہوں نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا آپ کو پتا چل جائے کہ آخری پیغمبر جب آئیں گے وہ مبعوث ہوں گے، آپ کو بتائیں گے سب کچھ۔ کب آئیں گے وہ؟ انہوں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا ان قریب آ جائیں گے۔ اور سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کم سن تھا، عمر میرے کم تھی، میری طرف اشارہ کیا کہ اگر اس کو لمبی زندگی مل گئی تو یہ دیکھ لیں گے اس پیغمبر کو۔ یہ باتیں اس نے کی۔ اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، ہجرت فرمائی، اور وہاں کے جو لوگ تھے اور اوس اور خزرج کے، مدینہ منورہ کے لوگ تھے، مسلمان ہو گئے۔ یہ یہودی جو یہ باتیں کر رہا تھا یہ مسلمان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا آپ تو کچھ عرصہ پہلے یہ باتیں کر رہے تھے، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ کے آخری پیغمبر آ گئے آپ نے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں۔ تو یعنی ضد ہردرمی کی وجہ سے انکار کرتا بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ، جب آئی ان کے پاس کتاب۔ دیکھیے گا قرآن پاک کو کتاب کہا گیا۔ کتاب اس لیے کہا گیا کہ لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور کتاب قیامت تک یہ قرآن پاک کو لکھا جائے گا۔ اصل قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا ہے تو وہ کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا، تو کلام کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ وہ تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے۔ تو اس لیے اصل تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن کتاب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قیامت تک اس کو لکھا جائے گا، اس لیے یہاں پر اس کو کتاب کہا گیا۔ کتاب من عند اللہ کی جانب سے، یہ جو کہا نا اللہ کی جانب سے،
یہ ویسے اعزاز کے لیے کہا ہے، یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے بس ادھر ہے اس کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ تو مکان سے جہت سے پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، جسم ہے یہ کفر ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ تو یہ من عند اللہ کی جانب سے مطلب ہے کہ یہ اعزاز کے لیے کہا کہ یہ بہت اہم کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، میری طرف سے آیا ہے، یہ معمولی کلام نہیں ہے، اس کو غور سے سنو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اللہ کا کلام۔ یہ اس لیے نہیں اتارا گیا کہ بس جب دلہن نے نکلنا ہو گھر سے تو اس کے اوپر سے ایسے بس رکھو، سر کے اوپر ایسے پکڑو، دلہن گزر جائے، بس پھر چھٹی ہو گئی، اس لیے نہیں اتارا ہے، اس سمجھ کے لیے اتارا ہے، تدبر کے لیے اتارا ہے۔ اس لیے نہیں اتارا گیا کہ گھر میں اس کو رکھو بس قیمتی غلاف کے اندر، 1 سال بعد پھر 1 لاکھ کا غلاف چڑھا دو دوسرا نیا، پھر ہر سال 1 لاکھ کا غلاف چڑھا دو، تو کیا اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ 1 لاکھ کرے 1 کروڑ کا غلاف چڑھا دے آپ، بات حق تو اس سے نہیں ادا ہوگا، وہ تو پڑھنے سے ادا ہوگا، تو سمجھنے سے ادا ہوگا۔ یا کوئی اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کرے تو تم مجھ سے قرآن پاک اٹھواؤ کہ اس پہ ہاتھ رکھو گا، اس لیے نہیں اٹھایا گیا، سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ صرف ایک ہی تو اللہ کا کلام ہے، اتنی سی کتاب ہے، اور اتنی ساری زندگی اگر ہم گزاریں قرآن پاک کو نہ سمجھیں، اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک کتاب تھی وہ بھی نہیں سمجھ سکے تم، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ بھی اگر ہم نکال لیں، آدھا گھنٹہ بھی نکالے، 1 گھنٹہ بھی نکالے 24 گھنٹوں میں سے، آرام سے سمجھ جائیں گے ہم، ٹائم تو نکالیں گا۔ تو فرمان میں عین کر لیا اللہ کے نام سے، مصدق لما معہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کے جو ان کے پاس ہیں۔ یعنی قرآن پاک تو تورات کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے گا تم اس قرآن پاک کو کیوں نہیں مانتے، یہ تو تورات کی تصدیق کرتا ہے، آپ کے پیغمبر کی سب سے زیادہ تو آپ کے پیغمبر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، 46 دفعہ ان کا ذکر ہوا قرآن پاک میں، سب سے زیادہ تو ان کا ہوا، تمہیں کیوں اس سے دشمنی ہے؟ دشمنی تو تب ہوتی نا کہ اس نے کہا ہوتا کوئی تورات کتاب نہیں، کوئی کتاب نازل نہیں تورات، کوئی موسیٰ پیغمبر نہیں، پھر چلو کوئی دشمنی بنتے رہے کہ تم دشمنی کرتے، سمجھ آتی تھی۔ لیکن یہ تو قرآن پاک ہی نہیں کہتا، تورات کو مانتا ہے، بار بار تورات کا ذکر ہے، پیغمبر کو مانتا ہے، البتہ شریعت کو منسوخ کر دیا، تورات میں شریعت اس کو منسوخ کر دیا، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے تورات کا انکار تو نہیں کیا، یہ تو تصدیق کرتا ہے۔ تو قرآن پاک مصدق ہے، تورات مصدق ہے، قرآن پاک تصدیق کرتا ہے، تورات کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تورات تمہارا دعویٰ ہے، قرآن پاک اس کی دلیل ہے، گواہی ہے۔ تو تم تو گواہ کا انکار کے تو گواہ ہے، گواہ کا انکار کر رہے ہو۔ اگر کوئی گواہ کا انکار کر دے تو عدالت اس کا مقدمہ خارج کرتی ہے کہ نہیں؟ گواہی نہیں ہے، تم خود اپنے گواہ کا انکار کر رہے ہو، مقدمہ خارج۔ تو اس کا انکار کرنا یہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، وہ کہ تورات کا انکار کرنا ہے تو اپنی کتاب کا انکار کر رہے ہو، یہ تورات کا انکار ہوا نا، کیونکہ یہ تورات کی تصدیق کرتا ہے۔
قرآن پاک نے بڑے ہی بہترین انداز میں اس کا جواب دیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اس کا انکار کرنا قرآن پاک کا ہی جو ہے وہ تورات کا ہی انکار کرنا. اس پہ تم ذرا غور کرو, تم کر کیا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں جو ہے نا ان کے اس کا جواب دیا. اچھا جی, اچھا یہاں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدق لما معه, کہ جو ان کے پاس کتاب ہے ان کے ساتھ معه کا معنی تو ساتھ, اس کی تصدیق کرتا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تورات میں تو انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی تھی, تعریفات کی تھی, تو قرآن پاک اس کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن پاک اس کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے؟ تبدیلیاں کی تھی نا. اس کا جواب, ایک جواب تو یہ ہے کہ یعنی قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھی, اللہ کی کتاب تھی. باقی جو انہوں نے تحریفات کی ہیں, تبدیلیاں کی ہے, اس کی تصدیق نہیں کرتا. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے تبدیلیاں کی تھی تورات میں, لیکن تورات مکمل طور پر تحریف شدہ نہیں, اب بھی اس میں کوئی اچھی باتیں ہیں, مکمل تبدیلی اس میں نہیں ہوئی. تو جو باتیں اس میں اصل ہیں قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے, باقی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ یہودی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فتح طلب کرتے تھے, دعا مانگتے تھے کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے ان کے واسطے سے ہمیں دیگر کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تھی نا ہمیں فتح دلا دیجیے. اور بعض ذات اس کا فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. بعض ذات نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مشرکین کو بتاتے ہوتے تھے کہ اس طرح آخری پیغمبر آئیں گے, ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. یہ دیگر جو مشرکین مکہ یا جو بنو غطفان وغیرہ جو عرب کے دیگر کفار تھے ان کے سامنے باتیں کیا کرتے تھے کہ تمہاری خیر نہیں ہے, صبر کرو, آخری پیغمبر ایک دفعہ آنے دو, پھر تمہارے ساتھ دیکھیں گے. اچھا یہاں سے ایک اور بات مختصراً وہ یہ معلوم ہو گئی کہ وسیلہ جو ہے وسیلہ کے نام کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا, مختلف الفاظ استعمال ہوتا ہے, توفیل, وسیلہ, صدقہ, حرمت, یہ سارے تقریباً وسیلہ ہی ہے. کسی کے وسیلے سے دعا کرنا اس کا کیا حکم؟ کسی کا وسیلہ دے کر, فلاں کا وسیلہ دے کر اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں, اس کا کیا حکم؟ دیکھیے اس دو باتیں ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ وہ سب کچھ کرنے والا وہ شخص ہے جس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس تمام اختیارات ہیں, وہ ہر بات سنتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں, تو ظاہر ہے کہ ایسے وسیلے سے دعا کرنا یہ تو جائز نہیں, اس طرح نہیں کر سکتا. البتہ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے, باقی کوئی نیک شخص ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے, مثلا کوئی دعا کرتا ہے یا اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے فلاں دعا کرتا ہوں, اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے آپ سے فلاں دعا کرتا ہوں, عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی حرمت صدقے تو وسیلے سے آپ سے فلاں دعا کرتا ہوں, یہ سارے نیک لوگ ہیں, تو اس طرح وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے, یہ مانگ سکتے ہیں. اصل میں نیک شخصیت کا جو وسیلہ ہوتا ہے نا وہ بھی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی چرسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو جس کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے وہ نیک ہوگا, اصل میں وہ نیک اعمال کی وجہ سے اس کو وسیلہ دیا جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے موحد تھے، وہ تو تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا موجود ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، نسبت ہے، تو ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. تو اور کسی نیک شخصیت کا، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جب دیا جائے، دعا مانگی جائے تو قبولیت ہوتی ہے. ہم آپ کا کوئی محبوب شخص ہو، ہم اس کا واسطہ دے کر، آپ اس کا ریفرنس دے کر آپ سے کوئی بات کریں تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے نا تو قبولیت کی زیادہ ہے. تو اس سے معلوم ہو کہ ایسا کر سکتے ہیں. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آئی وہ ذات، جاءهم ما عرفوا، ما سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے، ما سے مراد ذات بھی ہو سکتی ہے. یعنی کتاب قرآن پاک، ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے. اگرچہ بقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک ویسے نہیں آ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا. اس لیے ما سے مراد جو ہے نا وہ کتاب بھی لے سکتے ہیں، ما سے مراد ذات بھی لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ چیز یا وہ ذات ان کے پاس آئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، اب انکار کر دیا، بس صرف ضد کی وجہ سے. پہلے اس کے بارے میں بادار سے کر چکا ہوں، یہودی بڑی ضدی لوگ، بہت ضدی، اب بھی ضدی ہیں. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت و کافروں. یہ لعنت کا لفظ سمجھیے گا، لعنت کی دو مطلب. ایک ہے لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور دوسرا مطلب ہے کہ کوئی درجات میں تنزلی، درجات میں کمی، اوپر سے کوئی نیچے گر جائے. تو اللہ کی رحمت سے دوری جو پہلا معنی ہے، اس معنی میں لعنت صرف کفار کے لیے ہے، بس کفار کے حق میں ہو سکتی ہے. مسلمانوں کے حق میں اس معنی کے حوالے سے لعنت نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کے اگر لعنت کا لفظ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ درجات میں تنزلی، اللہ کی رحمت سے دور نہیں. مسلمان اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو سکتا، جتنے بھی گیا ہو گیا. ایک بات، ایک تو دو معنی ہو گئے اس کے. دوسری بات ہے کہ لعنت کے اسباب تین ہیں، تین اسباب. کفر ہے، بدعت ہے، فسق ہے. کسی پر لعنت کی جائے کفر کی وجہ سے کافر، یا لعنت کی جائے بدعت کی وجہ سے کہ وہ بدعتی ہے، یا لعنت کی جائے فسق کی وجہ سے کہ وہ فاسق. یہ تین اسباب، ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے آپ لعنت نہیں کر سکتے. مثلا کوئی آپ نیکی کی وجہ سے اس پر لعنت کریں، یہ بہت خطرناک بات، یہ نہیں. اچھا یہ تو ہو گئے اس کے اسباب. معنی میں نے آپ سے دو عرض کی لعنت کی اسباب تین ہیں، اور لعنت کے درجات بھی تین ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے. پہلا درجہ کسی عام وصف کے ساتھ لعنت کرنا، کوئی عام ہو، وصف ہو، اس پر لعنت کی جائے، خاص نہ کیا جائے. دوسرا درجہ کوئی خاص وصف کے ساتھ لعنت کرنا کسی پر. خاص کیا جائے یہودیوں کو، خاص کیا جائے مثلا جو ہے نا چوروں کو، بدکاروں کو، یہ خاص وصف. تیسرا درجہ کسی متعین شخص پر نام لے کر فلاں. یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، یہ کسی خاص شخص پر لعنت کرنا، اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اس کے لیے کفر ہونا ضروری ہے کہ وہ شخص کافر ہے. یعنی یقیناً اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے کفر کے بارے میں یقین ہو کہ واقعی وہ کافر مرا ہے. مثلا ابو جہل ہو گیا، مثلا ابو لہب ہو گیا، اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے.
لیکن اس کے علاوہ کسی کے بارے میں یقین نہ ہو تو اس پر لعنت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ کافر تھا، لیکن مرتے وقت وہ کافر مرا یا مسلمان مرا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ امریکہ کا صدر جو بائیڈن مثال کے طور پر کافر ہے، مر جائے لیکن ہم لعنت نہیں کر سکتے اس کو، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ مان لا چکا ہو علم نہ۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی پر لعنت کی وہ لعنت کا مستحق نہ ہو، واپس آتی ہے اسی شخص پر جس نے کی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، تو اس لیے لعنت کا لفظ بہت کم استعمال، ہمارے زبان پر ہی لعنت، وہ لانتی ہے، وہ لانتی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم یہ کرتے رہتے ہیں۔ کیسے جی؟ فسق، ہاں فسق جو ہے نا، مختصر سے تعریف تو یہ ہے گناہ۔ ڈکیٹ ہے فاسق ہے، ٹھیک ہے، کوئی چور ہے، بدکار ہے، یہ سارے فسق۔ ایسے شخص جو ہے فاسق، کسی پر کوئی تہمت لگاتا ہے، یہ سارے فسق ہے، گناہ، فسق و فجور جسے گناہ کہا جاتا ہے الفاظ، آسان الفاظ میں۔ تو یہ ایسے کوئی گناہ ہو جو بڑے گناہ ہو، لیکن شخص کا نام نہ لیا جائے، مثلا چور پر اللہ کی لعنت، یہ کہہ سکتا ہے، ڈکیٹ پر اللہ کی لعنت، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن نام لے کر یہ دوسری وصف میں آ جائے گا نا، خاص وصف، تیسرا وصف، تیسرا درجہ، نام لے کر جو ہے نا وہ یہ لعنت، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یزید پر ہم لعنت بھیج دیں، نہیں، یزید پر لعنت نہیں بھیج سکتے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خاص کر دیا، متعین کر کے کسی پر بھی لعنت نہیں بھیج سکتے۔ جن کا کفر پر مرنے یقین ہے، جس میں نے آپ سے عرض کیا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کفر پر مرنے یقین نہیں ہے تو اس پر نہیں۔ باقی اس کے جو اعمال ہیں وہ الگ سے، وہ تو ظاہر ہے اللہ کے پاس وہ منے، لیکن لعنت ہے، لعنت میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ لعنت کر کے خود اپنے وبال اگر آپ پر آ جائے تو اس سے زبان خاموش رکھ کے بہتر ہے، معاملہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اگلی آیت، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس کا معنی ہوتا ہے یہ ذم کے لیے، ذم، برا کے معنی، برا، بئس ما، بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ انفسہم، جس کے ذریعے سے انہوں نے خریدی اپنی جانوں کو، جس کے ذریعے اپنی جانیں انہوں نے خریدا، اپنے جانوں کو خریدا۔ کیا مطلب؟ اپنے جانوں کو خریدا یعنی کیا مطلب؟ بات ٹھیک ہے، ان کے مطلب یہ ہے کہ دیکھیے گا، ہم نا ہماری جانیں جو ہے نا گروی رکھی ہوئی ہے اعمال کے بدلے، اب اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے ہم نے جو ہماری جانیں گروی رکھی ہے وہ چھڑانی ہے، وہ چھڑائیں گے نیک اعمال کر کے۔ اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، بد اعمال کریں گے، تو چھڑانے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کو قیدی بنا رہے ہیں۔ تو ہماری جانیں گروی رکھی ہوئی ہے، ہم نے ان کو چھڑانا ہے نیک اعمال کر کے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نیک اعمال نہیں، بد اعمال کر کے گویا کہ انہوں نے اپنے جانیں جو ہے اس کے ذریعے سے بیچ ڈالا۔ اشتراک کا جو لفظ ہے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بعض ورڈ افعال ایسے ہوتے ہیں نا جو متضاد ہوتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، اپوزٹ معنی اس میں ہوتا ہے۔ اشتراک کا معنی ہوتا ہے
خریدنا بھی بیچنا بھی، یہ دونوں معنی میں استعمال ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ اگر باپ ذرا بس شرع یا شریع ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بیچنا، اگر افتعال سے اس کا معنی ہے، جب باب افتعال ہے اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، یا اس کے برعکس بھی کیا ہے، لیکن بہرحال دونوں معنوں کے اس میں احتمال ہے۔ تو یعنی ایسا کیوں کیا کہ اللہ کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انکار کیا نا یہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل کی، کوئی حکم نازل کیا تو وہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو کہ نعوذ باللہ یہ غلط ہے، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی دلیل ہو، نہیں، بغیہ، سرکشی کرتے، صرف سرکش۔ اور تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ تکلیف ان کو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اپنا فضل کیوں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیوں بنایا؟ ایک مکہ مکرمہ کا شخص، یتیم شخص، بچہ، اس کو پیغمبر کیوں بنایا؟ پیغمبر تو ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، 4000 پیغمبر ہم میں سے آئے ہیں، اب کسی میں کیسے ضرورت کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے ہمارے علاوہ؟ یہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ صرف ضد۔ یہ یہودیوں کی جو ساری باتیں ہیں نا اس کا خلاصہ وہ ضد کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، بس ضد۔ پہلے بھی اس کے بارے میں کئی واقعات عرض کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، لوٹے غضب در غضب۔ یعنی ایک غضب تو یہ کہ اپنے جو پیغمبر ہے، اپنی جو کتاب ہے اس پر ہی ایمان نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں کر دی، اعلیٰ غضب۔ دوسرا غضب یہ ہے اس پیغمبر کا بھی انکار کر دیا، اس پیغمبر کا بھی انکار کر دیا۔ قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، تو ہمیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تسلیم کرو مسلمان۔ ہم کہتے ہیں حضرت جھگڑا ہمارا اسی پر ہے نہیں کہ تم قرآن پاک مانتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، جھگڑا یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر مانتے ہو۔ عیسائیوں کو یہودی کیوں نہیں مانتے؟ عیسائیوں کو یہودی کیوں نہیں کہتے؟ عیسائی بھی یہودی ہیں، کیوں؟ اس کو تسلیم کریں نا۔ عیسائی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، بائبل، لیکن یہودی ان کو کیوں اپنا نہیں مانتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ پیغمبر کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ یہودیوں سے برداشت نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر مانے، وہ کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں۔ اچھا ہمیں کیوں یہودی تسلیم نہیں کرتے؟ ہم اپنا کیوں نہیں مانتے؟ عیسائی ہمیں عیسائی کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہودیوں کو چاہیے کہ وہ ہمیں یہودی کہتے تھے کہ تم ہم اپنے ہو، عیسائیوں کو چاہیے کہ ہمیں عیسائی کہتے کہ تم ہمارے اپنے ہو۔ ہم تو کسی کا بھی انکار نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی ہمیں کہتے ہیں نہیں ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم پیغمبر مانتے ہیں، عیسائی نے کہا ہمارے راستے الگ ہو گئے، ہم تمہیں نہیں مان سکتے۔ تو ادھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر پیغمبر مانیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ سے کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، تو ہم ان کو مسلمان کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ان کو کہو ہم پر اعتراض نہ کریں کہ تم ہم مسلمان نہیں مانتے، ان سے کہو کہ تم جا کے اپنے آپ کو یہودی منواؤ،
عیسائی منواؤ، وہ تمہیں مان لیں. تم عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو یہودیوں سے پہلے یہ تسلیم کروا کہ تم یہودی ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم مانتے ہو تو یہ عیسائی سے پہلے تسلیم کرو تم عیسائی ہو. وہ تم یہودی عیسائی ماننے پر ہمارے پاس آ جاؤ کہ مسلمان مان، پھر دیکھ لیں. تو اصل جھگڑا جو ہے وہ ہے ہی، اصل جھگڑا ہے. خیر بہرحال یہ تو اس حوالے سے بات تھی. باقی یہ ہے کہ آخری بات تو ایک گزارش ہے، درمندانہ اپیل ہے. آپ سب حضرات کے علم میں ہے حالیہ دنوں میں جو ملک کے بہت بڑے حصے میں سیلاب آ چکا ہے. تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 3 کروڑ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں. کراچی کا اکثر حصہ ڈوب چکا ہے. بلوچستان تقریباً سارا سیلاب کی نظر ہو چکا ہے. جنوبی پنجاب کا حصہ تقریباً ڈوب چکا ہے سارا. ریس مل خان، ٹانک وغیرہ یہ سارے علاقے سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں. دور دراز تک پانی، تا حد نگاہ پانی. ایسے گھر موجود ہے جو ارد گرد پانی میں ہیں، لوگ وہاں پہ موجود ہیں، نکل نہیں سکتے، باہر نہیں آ سکتے. تو ان کے ساتھ تعاون کرنے ہماری ذمہ داری ہے. صرف شرعی ذمہ داری نہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے. بحیثیت انسان ایسی حالت میں اگر کافر بھی ہو تو اس کا بھی تعاون کرنا چاہیے، کافر کا بھی کرنا چاہیے. تو مسلمان ہیں اور پھر ہمارے ہاں اپنے ملک کے باشندے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنا ہی ہم سب کی ذمہ داری ہے. تقریباً 1000 کے قریب لوگ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں. لاکھوں کی تعداد سے جانور بہہ چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد سے. بچے بھڑک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دودھ نہیں ہے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس حوالے سے ہم نے جامعہ اسلامیہ امدادیہ کی طرف سے بھی سیلاب متاثرین کے لیے تعاون کا سلسلہ جاری کیا ہے. ہمارے مدرسے کے فضلاء ان علاقوں میں کثرت سے موجود ہیں تو متاثرین تک، مستحقین تک سامان پہنچانا یہ کر سکتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہاں کہاں تک سامان پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے. اس حوالے سے آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ جس صورت میں، نقدی کی صورت میں ہو، سامان کی صورت میں ہو، بستروں کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، تعاون کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان دنوں میں سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، سیلاب متاثرین کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام جتنے لوگ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، یا اللہ ذی الجلال والاکرام ان سب کے لیے آسانی پیدا فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ان کو اس مشکلات سے نجات عطا فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام جتنے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان سب کے لیے گھروں کا انتظام فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہم سب کے حال پر رحم فرما، ان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ایسے حادثات سے، ایسے سیلابوں سے، ایسے طوفان سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ابھی جو کوئی پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے کلام پاک میں فہم، تدبر کرنے کی سمجھ اور فہم نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک. موڈ نہیں ہونا ذرا سے